ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت سیدہ فاطمہ۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ جیسے جان نثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے، اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے 2 لڑکے اور بھی بتائے، مطیب اور مطہر، اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اس طرح 7 لڑکے ہوئے، لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے پیدا ہوئی۔ لڑکوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان سے بڑی تھیں یا چھوٹی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا۔ 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا، اور بچپن ہی میں انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورہ انا اعطینا نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جاوے گا۔ یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس بعد تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے فدائی کروڑوں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بالاتفاق ذی الحجہ سن ہجری 8 میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈھے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاضی نے سر کے بال اتارے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول سن ہجری 10 میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے، اور جن مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئی اور اپنے والدین کے آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئی اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئی، جس کا قصہ پیچھے گزر چکا ہے، اور اسی بیماری کا سلسلہ اخیر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ سن ہجری 8 کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے شوہر بھی سن ہجری 6 یا 7 میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے اور انہی کے نکاح میں رہیں۔ ان سے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی تھا، جنہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے، وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح بانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال سن ہجری 50 میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ آقا کی عمر شریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرصہ ہوا ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی، جس کا بیان پہلے باب میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی
ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمار داری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اسی وجہ سے آقا ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن ہجری 4 میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ سے نہیں ہوئی۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے کوئی مسلمان اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم آتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک اور بات ذہن میں آئی کہ ایک کفارہ قسم کے توڑنے پر بھی لازم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان قسم توڑ دے، تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں قسم کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کی جائے۔ تو شروع سے جو ہے وہ چلتے ہیں، لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں جس سے آپ کو خلاصہ ذہن میں آ جائے گا۔ قسم کے جو مسائل ہے اس کا خلاصہ پہلے پیش کرتا ہوں۔ کھانا خدا کی قسم جائز ہے، کھانا خدا کی قسم جائز ہے، اور یہ عمل مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہ عمل مسلمانوں میں رائج ہے۔ ہاں مگر ہمیشہ کی عادت ٹھیک نہیں، ہاں مگر ہمیشہ کی عادت ٹھیک نہیں، بات بات میں قسم کا استعمال ٹھیک نہیں۔ جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے، جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے تو اس پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے نا۔ جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے تو اس پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ بوقت ضرورت قسم اٹھا سکتے ہیں، بوقت ضرورت قسم اٹھا سکتے ہیں، کھا کے قسم بات بتا سکتے ہیں۔ ایسے بھائی کھا کے قسم بات بتا سکتے ہیں۔ ہاں غیر اللہ کی کھانا قسم ناجائز ہے، ہاں غیر اللہ کی کھانا قسم ناجائز ہے۔ افسوس مگر یہ عمل ہم میں رائج ہے۔ شریعت تو کیا کہتی ہے کہ بھئی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن افسوس
کہ یہ عمل ہم مسلمانوں میں کیا ہے؟ رائج ہے۔ ہاں غیر اللہ کی کھانا قسم ناجائز ہے، افسوس مگر یہ عمل ہم میں رائج ہے۔ کرے نیت ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، کرے نیت ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آقا نے روکا ہے، ویسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو غیر اللہ کی قسم سے بھی روکا ہے تو کوشش کرے کہ بھئی غیر اللہ کی قسم آدمی جو ہے وہ نہ کھائے۔ اور آخری مصرع ہے، دینا سلام کو بس یہ میسج ہے، دینا سلام کو بس یہ میسج ہے، بلا ضرورت کرنا قسم سے پرہیز ہے، بلا ضرورت کرنا قسم سے پرہیز ہے۔ اب شروع سے چلے۔ قسم، قسم عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے یمین۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے یمین۔ کسی زبان میں قسم کو سم دینا بھی بولتے ہیں اور کسی زبان میں سوگن دینا بھی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یمین۔ اور عربی زبان کی ایک خصوصیت سعد اللہ صاحب یہ ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب، وجہ، ریزن، کارن یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نام جو ہے وہ کیوں رکھا، تو اس کے پیچھے کوئی سبب اور ریزن ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی قسم کا نام یمین کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں قسم کا نام یمین کیوں رکھا؟ یا، میم، یا اور نون 4 لیٹر ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی جب قسم لیتے تھے یا دیتے تھے، جب قسم لیتے تھے یا دیتے تھے تو سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، دونوں، جیسے ہم ہینڈ شیک کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں، تو جیسے ہاتھ آدمی جو ہے وہ ملاتا ہے جیسے دوستی کرنا ہو۔ بعض مرتبہ پہلے دوستی ہوتی ہے پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے۔ واپس دوستی کے لیے حسن بھائی ہاتھ بڑھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دوستی جو ہے وہ کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ بڑھاتے ہیں نا۔ ہاں، وہ جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یا کوئی اجنبی ہے، پہلی ملاقات ہے اور دل کرتا ہے کہ اس سے تعلق رکھا جائے، تو بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ جو ہے، اور سیدھا ہاتھ ہی، آپ دیکھ لینا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور یہ عجیب بات ہے، چاہے وہ ان الذین آمنوا ہو یا کوئی اور ہو، جب دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانا ہو یا کوئی ایسی خاص چیز ہو تو الٹا ہاتھ آدمی نہیں بڑھاتا آج بھی۔ یعنی مسلمان جو ہیں حسن بھائی، وہ تو جب مشروب پیتا ہے میں اور آپ، تو ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ چاہے ہم کھانا کھائے یا کوئی مشروب پیے تو کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ وہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو بیچارے ایمان کی دولت سے محروم ہیں تو ان میں سے کچھ سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں اور کچھ الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اشرف بھائی، جب ملاقات کی باری آتی ہے، مصافحہ کی باری آتی ہے، ہینڈ شیک کی باری آتی ہے تو سیدھا ہاتھ کرتے ہیں نا۔ ہاں، سیدھا ہاتھ جو ہے، تو اہل عرب میں بھی یہی تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے،
اس سے پہلے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس وقت بھی جب وہ قسم کھاتے تھے، قسم لیتے تھے یا قسم دیتے تھے، تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ ہاتھ جو ہے سیدھا بڑھاتے تھے آپس میں. تو عربی میں سیدھے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو زور سے. یمین. ہاں، سیدھے ہاتھ کو یمین جو ہے وہ کہتے ہیں. تو چونکہ جب قسم لیتے تھے یا قسم دیتے تھے تو اس وقت وہ یہ ہاتھ سیدھا بڑھاتے تھے، تو اس عمل کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ یمین جو ہے وہ رکھ دیا گیا. ایک تو ایک یہ وجہ لکھی ہے. اور قرآن کریم میں بھی جو ہے یہ آیا ہے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 90 اور 91، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے تو ان پر سلام پیش کیا جائے گا کہ تم لوگ کیا ہو؟ سیدھے ہاتھ والے ہو. اور سورہ واقعہ میں یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور دوزخیوں کا ذکر کیا ہے کہ جنتی کون ہیں اور دوزخی کون ہوں گے. تو فرمایا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ إِلَى آخِرِ. اور دوسرا گروہ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ إِلَى آخِرِ. تو سیدھے ہاتھ والے ہیں شیخ ابراہیم، آپ بھی سیدھے ہاتھ پہ ہیں تو ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ بھائی یہ جنتی لوگ ہیں، ویسے سبھی سیدھے ہاتھ پر ہیں. تو بہرحال یہ سیدھے ہاتھ والے کیا ابراہیم بھائی؟ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں. تو دیکھیے یہاں بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یمین، لفظ یمین کہ قسم کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے یمین، اور قرآن کریم نے بھی اس کو جو ہے وہ استعمال فرمایا. ویسے ایک لطیفے اور ہنسنے کی بات ہے، کوئی آپ اس کو فتویٰ نہ سمجھے، ویسے ہی ذرا تفریح کے لیے ایک بات، ویسے کچھ نہ کچھ صداقت بھی اس میں ہے. مانچسٹر کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، جس سے میری مراد ہے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے سنا کہ ہماری اس مسجد میں بھی تشریف لائے تھے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب سیڈیوت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک دن مجھے سنایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب نے بھی رمضان المبارک میں کچھ ایام حافظ صاحب یہاں گزارے ہیں. آپ کو تو پتا ہوگا ہماری اس مسجد میں رمضان المبارک میں. تو اشرف بھائی وہ تو پاکستان سے تھے آپ کی طرح، اور یہاں میجورٹی انڈین لوگوں کی ہے اس مسجد میں. اب حضرت یہیں قیام ہوتا تھا، یہیں رہے، تو گجراتی کے گھر پہ دعوت ہوتی تھی تو حسن بھائی وہ چھوٹی چھوٹی ہماری تو روٹی ہے نا، ہاں گجراتی کی روٹی ابراہیم بھائی ہاں پوری تو وارتا پوری نہ بیٹھے لو عبدالسلام لاجپوری. تو بہرحال تو وہ پوری جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ روٹی ہوتی ہے. گجراتیوں سے کچھ بڑی روٹی پاکستانیوں کی، اور پاکستانیوں سے بڑی روٹی افغانستانیوں کی. ہاں تو میری صحت دیکھے اور منظور بھائی کی صحت دیکھے، پتہ چل جائے گا یہ گجراتی ہے پاکستانی ہے. اور اس سے آگے کسی افغانی کی آپ دیکھ لے تو ماشاءاللہ وہ لہیم شہیم ہے، وہ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. کمزور آدمی کا تو ان کے دیکھ کے ہی جو ہے پیشاب خطا کر جاتا ہے. اور اسی لیے ہسٹری بتاتی ہے
کہ جتنے بھی سپر پاور آئے آج تک ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکے. یہ تاریخ بتاتی ہے. یہ افغانستان کا جو علاقہ ہے سعد اللہ صاحب، یہ برسوں سے جنگ میں، آج سے نہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ برسوں سے جنگ میں ہے، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے آج تک کوئی بادشاہ، کوئی سپر پاور طاقت ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکی. اخیر میں ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ٹیبل ٹاک کرنا پڑا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیگی رحمۃ اللہ علیہ اشرف بھائی سنایا کرتے تھے کہ یہ جتنے اخیر میں تان آتا ہے کہ ازبکستان، ترکستان، قزاقستان، افغانستان، فرمایا کہ یہ ہے مقدمہ قبرستان. توبہ. یعنی کیا مطلب مقدمہ قبرستان؟ یعنی ان سے جنگ کرو فاروق بھائی تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو بھائی عرش یہ بات ہے، سمجھ آیا؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ جتنے بھی تان ہیں تو یہ ہمیشہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. اور مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب سنایا کرتے تھے کہ یہ جو پٹھان ہے، یہ اصل میں پٹھان لفظ نہیں تھا، اس کی اصل تھی فتحان. یہ کیا تھا؟ فتحان، فا تا بڑی ہا الف اور نون. یعنی یہ جہاں بھی جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، جس کسی کے ساتھ لڑتے تھے، فتح ان کا مقدر، جیت، وکٹری یہ ان کا مقدر تھی کہ یہ وین ہو کر آتے تھے. تو اس لیے نام ہی ہو گیا فتحان. جیسے مراٹھا ایک قوم ہے انڈیا میں، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن انڈیا میں ہے مراٹھا. تو فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے محبوب اور چہیتے خلیفہ ہیں. تو حضرت کے ملفوظات چھپے ہوئے ہیں، ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے، 2 جلدوں میں ہیں، 10 قسطوں میں ہیں، اور الحمدللہ میرے پاس ہے. اور اتنی اچھی یہ کتاب ہے، یہ ملفوظات ہے، اس کو میں بار بار پڑھتا ہوں لیکن دل بھرتا ہی نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھتے جو ہیں وہ رہے. چونکہ ایک تو ملفوظات میں کیا فائدہ ہوتا ہے، ایک ہی ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے تو دسترخوان پہ کیا ہے، بقول ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی آگروی نور اللہ مرکزہ کہ اب تو دسترخوان پہ آئٹم نہیں ایٹم ہوتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ آئٹم نہیں، اب تو جو ہے وہ ایٹم ہوتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ. اتنی ویرائٹی، اتنا جو ہے وہ کھانا دسترخوان پہ ہوتا ہے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ یہ مراٹھے، یہ اصل میں ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے دشمنوں کے ساتھ تو پہلے اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کو خود مار ڈالتے، بیوی اور بچوں کی جان خود لے لیتے تھے. کیوں؟ آدمی کو لڑنے سے، کوئی بڑا قدم اٹھانے سے جو چیز عام طور پر مانے ہوا کرتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فیملی، بیوی بچے. کہ اگر میں مر گیا، مجھے نقصان پہنچا دیا، میں ڈسیبل ہو گیا، میں معذور ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا جو ہے وہ کیا ہوگا. بڑے بچے ہیں تو کوئی بات نہیں، چھوٹے بچے ہیں آدمی کو فکر ہوتی ہے. اور یہ فطری بات ہے، چھوٹے بچوں کی فکر. حضرت ابراہیم علیہ السلام 13ویں پارے میں ہیں، جب چھوٹے بچے کو اسماعیل کو چھوڑ کر گئے اپنی بیوی اور ان کی والدہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. 13ویں پارے میں ہے نا کہ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات
اور مفسرین نے لکھا ہے، جیسے ہم بھی بعض مرتبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر جب بیوی اور بچے کو حسن بھائی چھوڑا ہے تو جیسے ابراہیم بھائی، فاروق بھائی، حسن بھائی بیٹھے ہیں وہاں، اب ان کو جانا ہے سینٹر کی طرف، تو ان کی طرف کیا ہوگی؟ پیٹھ یا چہرہ؟ پیٹھ ہوگی نا، ہاں پیٹھ ہوگی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیٹھ نہیں کی بلکہ چہرہ اس طرف جو ہے کیا، اس کی دو شکل ہو سکتی ہے کہ یا تو سینہ اس طرف تھا لیکن گردن گھما کے پیچھے دیکھ رہے تھے، یا یہ کہ پورا کا پورا جو ہے پوری باڈی اس طرف تھی اور پیچھے وہ جا رہے تھے. جہاں تک بیٹا اور بیوی نظر آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھتے رہے. یہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، ہاں کیسی بھی ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، تو کہتے ہی ہے کہ نور نظر لخت جگر ہے نا. تو ہاں حافظ صاحب کہہ رہے جگر کا ٹکڑا، تو بالکل جو ہے وہ ویسی ہی جو ہے وہ بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے یہ کیا ہے. اور ایک صحابی کے متعلق عجیب دعا پڑھی میں نے، کتاب میں ہے میرے پاس، یہ پڑھی ہوئی بات ہے کہ وہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار، اور ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ میرے چھوٹے چھوٹے سعد اللہ صاحب بچے ہیں، میرا انتقال ہوا تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کا کیا ہوگا. دیکھیے اس طرح کا خیال آنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، ایک انسان کی فطرت ہے، اس طرح کا خیال جو ہے وہ آتا ہے، آ سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک ہماری زبان میں، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جب تک میری اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے وہاں تک مجھے جو ہے وہ موت مت دیجیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی یا کیا ہوا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اس دعا کے بعد وہ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے 15ویں پارے میں کہ وہ آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور وہ فرماتے تھے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد چھوٹی ہے، بچپنے میں اس کا انتقال نہ ہو جائے، یعنی اولاد چھوٹی ہے، تو اللہ سے دعا بھی کرتا رہے اور اس آیت کریمہ کا ورد بھی کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر لمبی جو ہے وہ زندگی ان کو عطا فرمائی. خیر، تو مراٹھے پہلے مار دیتے تھے اپنے بیوی بچوں کو اور ہٹتے نہیں تھے جنگ میں سے. کب؟ جب تک مر نہ جائے. تو فرمایا کہ یہ مراٹھے اصل میں تھا مر کر ہٹے یا مار کر ہٹے. یہ کیا تھا کہ مر کر ہٹے یا مار کر ہٹے، لیکن پھر وہ بگڑتے بگڑتے مراٹھے ہو گیا. تو اسی طرح پٹھان یہ فتحان تھا، لیکن بگڑتے بگڑتے وہ جو ہے پھر فتان ہوا. حضرت فرماتے تھے فتحان سے فتان ہوا اور فتان سے پھر پٹھان ہوا. خیر بات کہاں سے چلی؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی یہ بیان فرمایا. ہاں، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں سنا رہا تھا. کسی نے حضرت سے نہیں، اس سے پہلے بات رہ گئی کہ وہ روٹی پہ سے بات نہیں کی. تو حضرت ہماری مسجد میں آئے تو مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ایک دن علامہ خالد محمود صاحب کہنے لگے کہ یار تمہارے گجراتیوں کی روٹی تو اتنی آتی ہے کہ فوراً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا. تو کچھ ایسا کرو، کوئی پاکستانی فیملی ہے کہ نہیں سر؟ تو ایک کیسر روڈ پہ جو ہمارے مرزا صاحب ہے، تو بتایا گیا حسن بھائی کی مرزا صاحب ہے اور پاکستان سے ہیں. تو مرزا صاحب کی خدمت میں بات رکھی گئی کہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک حضرت رہیں گے کھانا ہمارے گھر سے آئے گا، روٹی جو ہے وہ ہمارے گھر سے آئے گی. اور پھر جب روٹی بن کر آئی ہے تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں یار آج کچھ کھانے میں مزہ آیا. ہاں وہ بڑی جو ہے وہ روٹی ہوتی ہے، ہمارے اتنی روٹی بقول ابراہیم بھائی پوری ہے. تو خیر بہرحال
علامہ خالد محمود صاحب سے پوچھا کسی نے، حضرت اردو اور عربی کے اندر لکھو رائٹنگ تو سیدھی طرف سے لکھا جاتا ہے، اور میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے، کچھ زبان ایسی ہے کہ وہاں لکھنا ہو تو کس طرف سے؟ الٹی طرف سے نا. ہاں چاہے تو دیکھ لو آپ یہ کر کے کہ بھائی آپ اردو لکھیں گے تو کدھر، حسن بھائی بیٹھے ہیں اس طرف سے عربی اور اردو شروع ہوگا، یا بھائی عرش بیٹھا ہے ادھر سے، حسن بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اس طرف سے، تو یہ سیدھا ہاتھ ہوا نا، یہ سیدھی طرف سے جو ہے وہ لکھائی شروع ہوئی تحریر. اور میں نام پھر نہیں لیتا، کچھ لینگویج ہیں وہ لکھنا ہو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لیفٹ سے. تو علامہ صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا، تو علامہ صاحب سے کسی نے کہا ایسا کیوں؟ فرمایا جو جنتی ہے ان کی تحریر بھی اس طرف سے. اب آگے میں نہیں بولتا. تو بہرحال یہ فرمایا کہ جو جنتی ہے ان کی تحریر بھی فاروق بھائی کس طرف سے؟ وہ جو ہے اسی طرف سے ہے کہ جنتیوں کی جو ہے وہ تحریر بھی. حضرت کی بات بھی بڑی، ملفوظات بڑے عجیب ہوتے تھے، بڑے ذہین آدمی تھے. میں کئی مرتبہ ماشاءاللہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، میں مانچسٹر جاتا تھا تو خاص طور سے وقت نکال کر ان کے پاس جاتا تھا. تو سینما گھر جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے نئے اس وقت میں، وہ بنے تو کب سے تھے لیکن جب اس کی بہتات ہو گئی تو کسی نے کہا کہ حضرت سینما گھر پر کچھ روشنی ڈالے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ جب سینما شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اندھیرے میں یا روشنی میں؟ ہاں حسن بھائی باجی تجربہ بولتا ہے، ایکسپیرینس. راجیش کاکانی فلم برابر جو لیے راجیش کھنہ نے کونا عاشق ہوتا ہے، دلیپ کمار کے راجیش کھنہ. تو بہرحال تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت کچھ روشنی ڈالے سینما کے اوپر. حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ جب مووی فلم پکچر یہ شروع ہوتی ہے تو وہ روشنی میں یا اندھیرے میں؟ تو فرمایا کہ روشنی ہو تو بھی اندھیرا کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو عمل اندھیرے میں ہوتا ہے اس پہ کیا روشنی پڑتا ہے، اس پہ کیا روشنی ڈالی جا سکتی ہے؟ بس سمجھ لو یہ کام بھی اندھیرا ہے، یعنی تاریکی والا ہے، گناہ والا ہے، کہ جو ہوتا ہی جو ہے اندھیرے میں. آدمی غلط کام کرتا ہے عام طور پہ کون سا وقت انتخاب کرتا ہے؟ رات کا، یا رات نہیں تو اندھیرا جو ہے وہ کر دیتا ہے. کہ دن میں بھی یعنی سمجھ لو بارش کا موسم ہے، ایسا کچھ گھر میں چوری کرنے آئیں گے تو پہلے وہ کیا کریں گے؟ بجلی کے تار جو ہیں وہ کاٹ ڈالیں گے تاکہ روشنی ہو ہی نہ. خیر بہرحال تو حضرت کے جوابات بھی بڑے جو ہیں وہ عجیب ہوتے تھے. میں آپ کو سمجھا رہا تھا، آخری بات سنا کر گفتگو ختم کروں، کہ قسم کو یمین کیوں کہتے ہیں؟ تو دو وجہ. ایک وجہ تو آپ کو بتائی کہ جب وہ قسم لیتے تھے یا دیتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سیدھا ہاتھ سے ہاتھ جو ہیں وہ ملاتے تھے، اس لیے یمین. دوسرا کارن سبب اس کا یہ بیان کیا کہ قسم کو عربی زبان میں یمین اس لیے کہتے ہیں، یہاں یمین یمن سے ہے. دیکھیے عربی زبان میں یہ بھی خصوصیت ہے، الگ الگ طریقے سے اس کا اچارن ہوتا ہے، پرناؤنس جو ہے وہ ہوتا ہے الگ الگ طریقے سے، کہ کبھی فتح یفتح سے، کبھی سمع یسمع سے. حافظ صاحب کو معلوم ہوگا جو عربی پڑھے ہیں وہ، کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں یمین کو یمن سے لے لو، یا پر پیش اور میم پر جزم سکون نون اور اس کے بعد یمن کا معنی ہوتا ہے بزرگی اور قوت و طاقت. جب یمین کا لفظ یمن سے آئے گا، یمین کا لفظ کس سے آئے گا؟ یمن سے، تو اس کا معنی ہوگا بزرگی اور قوت و طاقت. اللہ اکبر. علماء نے کیا کیا باتیں اور جو ہیں وہ لکھی ہے، اور مسائل کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قسم غیر اللہ کی نہیں کھا جا سکتی. اگر میں اور آپ خالی اس پہ غور کر لیں، یمین پہ، اور جو یمن سے بنا ہے
تو عربی زبان اتنی شاندار ہے کہ آپ کو وہ جو لفظ ہے وہی آپ کو بتا دے گا، سمجھا دے گا، بات کی تفصیلات آپ چھوڑ دے. تو یمن سے ہو تو کیا؟ بزرگی اور قوت و طاقت. غیر اللہ کی قسم، قسم کس کی کھانی ہے؟ جو برکت والی ذات ہو. برکت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برکت کی وجہ سے ہم وہ عمل کریں کہ ہمیں بھی برکت جو ہے وہ. دوسرا قوت و طاقت. مجھ میں، آپ میں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ قوت و طاقت ہے، لیکن قوت و طاقت کا سر چشمہ، مرکز، کہ جہاں زوال نہیں ہے، میری اور آپ کی اور جو بھی سپر پاور ہو وہ کیا ہے؟ زوال ہے. کل کا کروڑ پتی آج کا روڑ پتی ہے. کل کا سپر پاور آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا نہیں ہے. اور قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اس میں قوت و طاقت کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے تو ہم ان کو قوت و طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے. کس کو پکڑ لیتے؟ اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا کہ یہ جو اللہ کا نبی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی بات ہماری طرف جھوٹی منسوب نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو اللہ فرماتے ہم ان کو بھی نہ چھوڑیں. ہم ان کو بھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو بھی دبوس لیتے، ہم ان کو بھی جو ہے وہ پکڑ لیتے. تو اس میں قوت و طاقت کا معنی ہے کہ خوب قوت و طاقت کے ساتھ جو ہے ہم پکڑ لیتے. تو گویا آدمی جب یمین اور قسم کھاتا ہے تو وہ برکت والی ذات جو ہے، تو وہ برکت کی وجہ سے ایک تو، اور ایک قوت و طاقت کی وجہ سے کہ سامنے والے کو کہہ رہا ہے کہ جو قسم آمنے سامنے ایک دوسرے سے معاملہ ہو رہا ہے، فرمایا میں تجھے جس کا واسطہ دے رہا ہوں وہ ذات کیسی ہے؟ بابرکت بھی ہے اور قوت و طاقت والی بھی ہے. تو بہرحال قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام ہے، بات بات میں قسم کھاتے ہیں. میں انشاءاللہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا. آخری بات یاد رکھ لیں، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. نبی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، باپ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، ماں کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، بیوی کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اولاد کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اولاد کے سر کے قسم بھی نہیں کھا سکتے، اپنے خود کی جان کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اپنے سر کی جو ہے وہ قسم بھی نہیں کھا سکتے. لیکن میں نے شروع میں سنایا نا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں یہ عمل کیا ہے؟ رائج ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے کے سر کی قسم، میرے ماں کی جو ہے سر کی قسم، میرے باپ کی جو ہے وہ سر کی قسم. یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ کھانا ناجائز ہے. سمجھ آیا؟ اور اس طرح سے اگر کوئی قسم کھاتا بھی ہے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوتی.